بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس پر میں پہلے کئی ہفتوں بیان کر چکا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے ایمان والو، اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو، اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو، اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو. تسبیح کرنے کا معنی یہ کہ اس کو سبحان اللہ کہا کرو، سبحانہ و تعالی کہا کرو. تو اللہ تبارک و تعالی کا کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا ہے اللہ جل جلالہ نے ہم سب بندوں کو. جو ایمان لے آئے ہیں ان سے یہ کہا ہے کہ تم میرا کثرت سے ذکر کرو. اس کی کیا وجہ ہے وہ میں پہلے اس پر تفصیل سے بات کر چکا ہوں. اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ہمارے ہی فائدے کے لیے یہ بات کہی گئی ہے. اس لیے کہ انسان سے جتنی غلطیاں گناہ ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ اللہ کو بھول جاتا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دل میں ہو اور اس کا ذکر زبان پر ہو تو اس صورت میں انسان کو وہ گناہ کے ارتکاب سے روکتا ہے. جتنے گناہ سرزد ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. اپنی ذاتی خواہشات، نفسانی خواہشات ہم پر غالب آ جاتی ہیں اور ان کے غالب آنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دل سے کم از کم اس وقت ختم ہو جاتی ہے جس وقت میں گناہ کا ارتکاب ہو رہا ہے. کیونکہ اگر اللہ کی یاد دل میں ہوتی اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا احساس دل میں ہوتا کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اس کے اپنے ہر قول و فعل کا مجھے جواب دینا ہے، حساب دینا ہے، تو پھر کبھی بھی انسان سے گناہ نہ ہوتا. خاص طور پر وہ گناہ جو تنہائی میں کیے جاتے ہیں اس کے بارے میں سوچو کہ اگر وہ گناہ جو تم تنہائی میں کر رہے ہو اس وقت تمہارا باپ تمہیں دیکھ رہا ہو، تمہارا استاد تمہیں دیکھ رہا ہو، تمہارا کوئی دوست تمہیں دیکھ رہا ہو، پتا ہے تمہیں کہ مجھے دیکھ رہا ہے، کیا اس وقت وہ گناہ کرو گے؟ نہیں کرو گے، کیونکہ پتا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میری بدنامی ہو جائے گی ساری دنیا میں. باپ اگر دیکھ رہا ہے تو میری پٹائی کر دے گا، استاد دیکھ رہا ہے تو پٹائی کر دے گا، اور کوئی دوست اگر دیکھ رہا ہے تو ساری دنیا میں مجھے ذلیل کرے گا کہ اس کو میں نے یہ کام کرتے ہوئے دیکھا. تو جب یہ تصور ہوتا ہے تو آدمی گناہ سے بچ جاتا ہے. لیکن وہ علیم و خبیر ذات جو ہر وقت ہر آن تمہیں دیکھ رہی ہے، کوئی لمحہ خالی نہیں ہے جس میں تم اللہ تعالی کی نگاہ میں نہ ہو.
ان اللہ بصیر بما تعملون، جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو کتنی عجیب بات ہوگی کہ باپ دیکھ رہا ہو تو نہیں کروں گا، استاد دیکھ رہا ہو تو نہیں کروں گا، میرا کوئی دوست دیکھ رہا ہو تو نہیں کروں گا، میرا کوئی بھائی دیکھ رہا ہے تو نہیں کروں گا، اللہ دیکھ رہا ہے تو کروں گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ اس لیے ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی کی موجودگی کا احساس، اس کی یاد دل میں نہیں آئی، جمی نہیں۔ اگر دل میں جمی ہوتی تو جس طرح باپ کے سامنے یہ کام نہیں کیا جا سکتا تھا، بھائی کے سامنے نہیں کیا جا سکتا تھا، اسی طرح اللہ تعالی کے سامنے بھی نہ کر سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ سارے گناہوں کی جو جڑ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی موجودگی کا احساس انسان کے دل سے مٹ جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی یاد مٹ جاتی۔ اگر انسان کثرت سے ذکر کرتا ہو اور کثرت سے ذکر کرنے کے نتیجے میں اس کی یاد دل میں سما گئی ہو تو پھر گناہ کا اقدام جان بوجھ کر نہیں کرے گا۔ کبھی کسی وقت غلطی ہو گئی تو فوراً پھر اس کو خیال ہوگا کہ تو مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، مجھ سے یہ کام غلط سرزد ہو گیا، تو فوراً اسی کی طرف رجوع کرے گا، اسی کی سے گڑ گڑائے گا، معافی مانگے گا، یا اللہ میں اس بہت خطرناک کام کر لیا، میں اپنے آپ کو میں نے تباہ کر لیا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کا ذکر اور اللہ جل جلالہ کی یاد یہ ایسی چیز ہے جو انسانوں کو صحیح رکھتی ہے، سیدھے راستے پر رکھتی ہے۔ یہ یاد مٹ جائے یا اس سے غفلت ہو جائے، مستقل غفلت ہو جائے، تو آدمی راہ راست سے ہٹ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے یہ کہا ہے کہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو۔ پچھلے بیانات میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ذکر کرنے کے، کثرت سے ذکر کرنے کے کیا کیا طریقے ہوتے ہیں۔ اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ زبانی ذکر بھی ہوتا ہے، دل کا ذکر بھی ہوتا ہے، اور دعا بھی ایک ذکر ہے، دعا بھی ایک ذکر ہے، اور تلاوت قرآن کے بعد سب سے زیادہ افضل ذکر دعا ہے۔ ذکر کی سب سے اعلیٰ اور افضل قسم تو تلاوت قرآن ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور بڑا ذکر نہیں ہے۔ سب سے عظیم ذکر، سب سے زیادہ نافع ذکر، سب سے زیادہ فائدہ مند ذکر کیا ہے؟ تلاوت قرآن۔ جتنا انسان قرآن کریم کے ساتھ لگاؤ پیدا کرے گا، چاہے تلاوت کے ذریعے ہو چاہے اس کو سمجھنے کے ذریعے ہو، اتنا ہی قرآن کریم کے انوار و برکات انسان کے دل میں سمائیں گے۔ تو قرآن کریم سب سے زیادہ افضل ذکر ہے۔ لہذا ایک مسلمان معاشرے کی یہ خصوصیت تھی کہ صبح کو اٹھنے کے بعد کوئی دوسرا کام نہیں کریں گے، سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ جتنا قرآن کی تلاوت زیادہ ہوگی اتنی ہی دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و محبت
ترقی کرے گی، روحانیت ترقی کرے گی۔ تو سب سے افضل ذکر تو قرآن کریم کی تلاوت ہے یا قرآن کریم کی تفسیر پڑھنا ہے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو سب سے زیادہ افضل ذکر ہے وہ دعا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت کچھ نہ کچھ مانگنے کی عادت ڈالنا، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے، اپنی ہر چھوٹی بڑی حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگے، اور اس مانگنے کا نقد فائدہ تو یہ ہے کہ وہ ثواب مل گیا آپ کو۔ یا اللہ گرمی لگ رہی ہے، گرمی دور کر دیجئے، یا اللہ سردی لگ رہی ہے، سردی کم کر دیجئے، یا اللہ میں کہیں جانا چاہتا ہوں، اچھی سواری مجھے عطا فرما دیجئے، سواری میں بیٹھ گیا ہوں تو یا اللہ مجھے عافیت کے ساتھ منزل تک پہنچا دیجئے، گھر میں داخل ہو رہا ہوں تو یا اللہ میں سب کو عافیت کے ساتھ پاؤں، سامنے کھانا آ گیا ہے تو یا اللہ میں اس کو شکر کے ساتھ کھاؤں، مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہر چھوٹی بڑی حاجت ہر وقت اللہ سے مانگنے کی عادت۔ رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو۔ عجیب بات فرمائے، جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا تو کہو کہ یا اللہ میرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے، ٹھیک کر دیجیے۔ حالانکہ ظاہر ہے جب جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا تو اس کو جوڑنے کے لیے کوئی فکر کرے گا آدمی؟ خود اگر جانتا ہے جوڑنا خود جوڑے گا، خود نہیں جانتا تو کسی جاننے والے کے پاس جائے گا، اس کو دے گا، موچی کو دے گا کہ بھئی اس کو درست کر دو۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلا کام یہ کرو کہ یا اللہ میرا جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، اس کو ٹھیک کرا دیجیے۔ پہلا کام یہ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم دعا کے بغیر، اللہ سے مانگے بغیر جوتے کا تسمہ ٹھیک کرنے کے لیے خود کوشش کرو تو پتہ نہیں تم سے بنے یا نہ بنے۔ اور اگر تم کسی موچی کی تلاش میں ہو، موچی ملے یا نہ ملے، اور ملے تو تم سے کوئی ایسا مطالبہ کر دے کہ جی میرے پاس تو بہت کام ہے میں نہیں کر سکتا، اور اگر مطالبہ کر دے کہ بھئی چونکہ میرے پاس کام زیادہ ہے لہذا بہت پیسے لوں گا، تم دے نہ سکو، تو سارے جو اسباب ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ لیکن جب اللہ سے مانگا کہ یا اللہ اس کو میرا ٹھیک کرا دیجئے، تو اللہ تعالیٰ ہی مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب پیدا فرمائے گا۔ لہذا جوتے کا تسمہ ٹوٹنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنے کا حکم دیا نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات تو ایک مثال کے طور پر فرما دی نا آپ نے کہ مثال سے تمہارا جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، کپڑا پھٹ گیا، اس پر بھی یہ صادق آتی ہے، اور کوئی نقصان ہو گیا اس پر بھی یہ بات صادق آتی ہے، یا اللہ میرا نقصان ہو گیا مجھے اس کی تلافی کر دیجیے۔ دعا کا کثرت سے مانگنا اور مانگتے رہنا یہ اللہ تعالی تک پہنچنے کا بہت ہی آسان اور بہت مختصر راستہ ہے۔ جتنا بندہ دعا زیادہ کرے گا اتنا ہی اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی زیادہ مانگنے سے اکتاتا نہیں ہے کہ بھئی تو ہر وقت مانگتے ہی رہتا ہے۔ اگر فرض کرو دنیا کے اندر کوئی آدمی آپ کے پاس آتا ہے، صبح کو آ کے یہ کہہ رہا ہے میرا یہ کام کر دو، فوراً 1 گھنٹے بعد کہتا ہے یہ کر دو، 1 گھنٹے کے بعد کہتا ہے یہ کر دو، تو آپ بھاگ جاؤ، تو نے سارا اوقات میرے گھیر لیے، ہر وقت سر پہ سوار رہتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو، جتنا چاہو مانگو، وہ کہتے ہیں کہ میں مانگنے پر خوش ہوتا ہوں، بندے کے مانگنے سے میں خوش ہوتا ہوں، اور اتنا خوش ہوتا ہوں کہ بندے کو اپنا قرب عطا کرتا ہوں۔
جتنا مانگو گے اتنا ہی اللہ تعالی کا قرب حاصل ہوگا. اذا سألک عبادی انی فانی قریب، جب میرے بندے مجھ سے مانگے تو میں قریب ہوں، یعنی مانگنے کے نتیجے میں تمہیں میرا قرب حاصل ہو جائے گا. اللہ تعالی نے ایسا دروازہ کھولا ہوا ہے ہمارے آپ کے لیے دعا کا. ہر چھوٹی بڑی حاجت اللہ تعالی سے مانگ رہے، اور اپنی ذاتی حاجت بھی اور کوئی اجتماعی حاجت ہو تو وہ بھی اللہ تعالی سے مانگ. آج کل ہمارے ہاں یہ بہت کثرت سے یہ رواج ہے کہ جس قسم کے حالات سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں، وہ سیاسی حالات ہوں، اقتصادی حالات ہوں یا معاشرتی حالات ہوں، ہماری مجلسوں میں ان کے تذکرے ہوتے ہیں. ہماری مجلسیں ان کے تذکروں سے بھری ہوتی ہیں. 4 آدمی بیٹھے ہیں، گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ بھئی پاکستان تو بہت نازک حالات سے گزر رہا ہے، بھئی پاکستان میں تو فتنے بہت پھیل گئے، اور پاکستان میں تو حکومت ایسی آ گئی ہے، اور سیاست میں فلاں آگے بڑھ گیا ہے، فلاں پیچھے رہ گیا ہے. اور معاشرتی حالات میں بھئی ہمارے ملک میں تو برا حال ہے، بدامنی ہے، امن نہیں ملتا، آدمی کی جان مال آبرو محفوظ نہیں ہے. اور معاشرتی طور پر ہمارا حال تو یہ ہے کہ بھئی رشوت کا بازار گرم ہے. کسی دفتر میں جاؤ کام کرنے کے لیے تو لوگ حرام کے لیے منہ کھولے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سب تبصرے ہماری مجلسوں کا موضوع ہیں. اور تو اور یہ بھی کہ بھی فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین کے اندر مسلمان پر کتنا ظلم ہو رہا ہے، فلسطین کے اوپر بچے مارے جا رہے ہیں، فلسطین میں بچے مارے جا رہے ہیں، عورتیں ماری جا رہی ہیں. اسرائیل دیکھو کس طرح امریکہ اسرائیل کو سہارا دے رہا ہے، کس طرح عمران. یہ ساری باتیں ہم مجلسوں میں کرتے ہیں. اور اب تو انڈیا نے جو ہے وہ پاکستان کو، اس نے بھی آنکھیں نکالنے کی سوچنا شروع کر دی ہے. تو یہ ساری باتیں ہم بیٹھ کے آپس میں بیٹھ کے کرتے ہیں. کھانے میں بیٹھیں گے تو یہ بات ہو رہی ہے، 4 آدمی بیٹھے ہیں تو وہاں بات ہو رہی ہے. یہ بتاؤ یہ باتیں کرنے سے کیا فائدہ؟ یہ تبصرے جو ہم حالات حاضرہ پر جو تبصرے کر رہے ہیں، ان سے کیا فائدہ سوائے اس کے کہ مایوسی پیدا ہو، سوائے اس کے کہ انسانوں کا دل خراب ہو؟ کوئی فائدہ نہیں. لیکن یہی وقت جو تم ان مجلسوں میں ضائع کر رہے ہو، باتیں کر کے ضائع کر رہے ہو، اسی وقت کو اگر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں خرچ کر دو. یا اللہ ہمارے ملک کے اندر بدامنی بہت ہو رہی ہے، لوگوں کی جانیں محفوظ نہیں ہے، یا اللہ بدامنی دور فرما دے، امن عطا فرما دے. مانگو اللہ سے. یا اللہ ہمارے ملک کے اندر رشوت خوری بہت بڑھ گئی ہے، یا اللہ ہمیں اس رشوت خوری سے نجات عطا فرما دے. جو لوگ رشوت کے لیے منہ کھولے بیٹھے ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے. یا اللہ جو غزہ کے اندر ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم سے اللہ مسلمانوں کو محفوظ فرما دے، مسلمانوں کی حفاظت فرما دے. یا اللہ ان کا جو دشمن ان کے اوپر حملہ آور ہے، یا اللہ اس دشمن کے طاقت کو ختم کر دے. یا اللہ جو انڈیا ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے، یا اللہ اس انڈیا کو، اس کے غرور کو خاک میں ملا دے. یہی باتیں جو بیٹھ کر مجلس میں کر رہے ہو نا، اس کو تنہائی میں بیٹھ کے کرو. اللہ سے کہو، اللہ تعالی سے کہو کہ یہ حالات ہم پر آئے ہوئے ہیں، ہمارے بس میں نہیں ہے ان کا ازالہ کرنا. جو کچھ ہے قدرت آپ کی ہے، طاقت آپ کی ہے، آپ سے بڑھ کر کائنات میں کسی کی طاقت نہیں، ساری کائنات آپ کے قبضے قدرت میں ہے. تو عز من تشاء و تذل من تشاء.
اور توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی ساری ملکیت اللہ ہی کے قبضے میں ہے. یہ سب اللہ میاں سے کہو، یہ باتیں کرو. ہمارے حضرت بالا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے اللہ سے، اللہ میاں سے باتیں کیا کرو، باتیں کیا کرو. یہ باتیں جو تم مجلس میں بیٹھ کے کر رہے ہو نا، یہ مجلس میں بیٹھ کے کرنے کے بجائے اللہ سے کرو. اب ذرا ہم سب اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ جتنے مسائل کا ہم رونا روتے ہیں اور جن سے ہم پریشان ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں، وہ ان کے بارے میں کبھی سنجیدگی سے اور دل لگا کر کبھی اللہ تعالی سے مانگا؟ تو جواب عام طور سے نفی میں آئے گا. کبھی دل لگا کر بیٹھ کر ان چیزوں کو مانگا نہیں اللہ تعالیٰ نے. اپنی ذاتی ضروریات تو کبھی کبھی مانگ لیتے ہیں کہ اللہ بیمار ہو گیا مجھے شفا دے دے، میرے فلاں گھر والے بیمار ہیں اللہ ان کو عافیت عطا فرما دے، اور یا اللہ میری رزق میں تنگی ہو رہی ہے اس میں کچھ عطا عطا فرما. ذاتی حاجات تو شاید مانگ لیتے ہوں، وہ بھی چلو اللہ کا شکر ہے اگر مانگنے کی توفیق ہو جاتی ہے تو. لیکن وہ اجتماعی حاجتیں جو پوری امت مسلمہ کو درپیش ہیں، ان کے بارے میں کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سنجیدگی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے مانگا تو جواب نفی میں ملے گا. تو میرے بھائیوں، ہم لوگ حالات کا رونا تو بہت روتے ہیں، لیکن اس میں جو کچھ کرنے کا کام ہے وہ نہیں کرتے. اب یہ فلسطین کا مسئلہ ہے، اب اس وقت ان کے اوپر قیامت ٹوٹی ہوئی ہے. الحمدللہ جو مجاہد ہیں نا بفضل اللہ سبحانہ و تعالی وہ سلامت ہیں اور اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں، اپنے موقف سے ایک انچ پیچھے نہیں ہٹے، اور ان کی جہادی کارروائیاں جاری ہیں. اسرائیل کو ختم نہیں کر سکا، 1.5 سال سے زیادہ ان کا مقابلہ کرنے کے باوجود، ان پر بمباری کرنے کے باوجود، وحشیانہ بمباری کرنے کے باوجود، ان کے عزم کو، ان کے حوصلے کو، ان کے عزائم کو توڑ نہیں سکا. لیکن کمبخت شہریوں پر بمباری کر رہا ہے، عورتوں پر کر رہا ہے، بچوں پر کر رہا ہے. تو یہ ہماری آنکھوں کے سامنے منظر آ رہے ہیں. اس کا ہم آپس میں ذکر تو کر رہے ہیں، بھائی ہم سے دیکھا نہیں جاتا جس طرح بچے رو رہے ہیں، ہم سے دیکھا نہیں جاتا جس طرح عورتیں رو رہی ہیں. ارے بھائی دیکھا نہیں جاتا تو مانگو اللہ سے. پہلا کام تو یہ کہ جتنا تم کر سکتے ہو ان کے لیے وہ کرو. ہر آدمی جائزہ لے کہ میں نے کتنے پیسے میں نے فلسطین والوں کے لیے بھیجے، اس 1.5 سال میں میں نے کچھ بھیجا. اس کو ذرا جائزہ لے کے دیکھو. آپ کہو کہ شاید ہمارے اندر تو استطاعت ہی نہیں تھی. ارے بھائی استطاعت نہیں تھی، 1 روپیہ بھیج سکتے تھے کہ نہیں؟ 1 روپیہ بھی اگر کوئی بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں گنتی نہیں دیکھی جاتی، اللہ تعالیٰ کیا اخلاص دیکھا جاتا ہے. اگر 1 روپیہ بھی کوئی بھیجتا ہے، اس کی استطاعت اتنی ہے 1 روپیہ بھیج سکے. وہ شخص جس کی استطاعت 1 روپیہ بھیجنے کی ہے وہ 1 روپیہ بھیجتا ہے وہ، اور جس کی استطاعت 1 لاکھ بھیجنے کی ہے وہ 1 لاکھ بھیجتا ہے وہ، دونوں برابر ہے اللہ کے ہاں. لیکن چونکہ فکر نہیں بس تبصرے ہے. بھئی ہمیں تو بہت رونا آتا ہے اپنے بہن بھائیوں کو اس طریقے سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ کر، بڑا رونا آتا ہے. ہمیں تو جب دیکھتے ہیں کہ آگ لگی ہوئی ہے گھروں کے اندر، ہم سے دیکھا نہیں جاتا.
ارے بھائی دیکھا نہیں جاتا، کچھ کرو. تو اس کے لیے کم از کم اپنے پیسے تو خرچ کر سکتے ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ذرائع نکالے ہوئے جن کے ذریعے تم اپنی امداد ان تک پہنچا سکتے ہو. الحمدللہ دارالعلوم کی طرف سے بھی بہت اس سلسلے میں انتظام ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے جو اللہ کے بندے اس راستے میں دینا چاہتے ہیں یہاں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہنچا دیتے ہیں. تو آپ ساری ان حالات کا رونے کے بجائے یہ دیکھو مجھ سے کیا ہو سکتا تھا، کیا کیا میں نے. یہ نہ سمجھنا کہ میرا 1 روپیہ جا کے کیا اثر کرے گا. خوب سمجھ لو کہ جو اللہ کے راستے میں جو جانی مالی محنت کی جاتی ہے وہ کبھی رائے گا نہیں جاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر ایک بڑے پتھر کو اپنے دستے مبارک سے توڑ رہے ہیں. خندق میں محنت کی جا رہی ہے. آپ کو ایران اور روم کے محلات دکھائے جاتے ہیں کہ ایران کے جو محلات ہیں وہ تمہارے قبضے میں آنے والے ہیں. وہاں تو حالت یہ ہے کہ فقر و فاقے کی حالت ہے، کھانے کو کوئی چیز موجود نہیں ہے غزوہ خندق کے موقع پر. لیکن پتھر وہاں توڑ رہے ہیں، اثر جا رہا ہے ایران کے بادشاہ کے محلات کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ تو اثر اخلاص کے ذریعے اللہ تعالیٰ اثر پہنچاتے ہیں. تو پہلے تو میں یہی کہ بھائی مالی جو کچھ کر سکتے ہو مالی مدد کرو، پہنچانے کی کوشش کرو. دوسرا یہ کہ دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یا اللہ ہم سے منظر دیکھ نہیں رہا. یہ آپس میں کہنے سے کیا فائدہ؟ آپس میں کہنے سے کوئی فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے کہو یا اللہ نہیں دیکھا جا رہا ہم سے یہ منظر، یا اللہ ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اے اللہ ہم سے دیکھا نہیں جاتا. آپ اپنے فضل و کرم سے ان کو اس مصیبت سے نجات عطا فرمائیے، ان کے دشمن کو ہلاک برباد کر دیجئے، تباہ و برباد کر دیجئے ان کے اس دشمن. یہ مانگو اللہ تعالیٰ سے. یہ مانگنا بھی اذکر اللہ ذکرن کثیرن میں داخل ہے، اللہ کے کثرت سے ذکر کرنے میں داخل ہوگا، اس کا بھی اجر و ثواب تمہیں ملے گا. اور اب دیکھو پاکستان کے اوپر انڈیا جو ہے وہ آنکھیں دکھا رہا ہے. معاملہ خود اپنی ایجنسیوں کی کمزوری کا کہ وہ ان کے ہاں حملہ ہوا، اس حملے کو وہ روک نہ سکے، اور الزام پاکستان پر کہ ہم تمہارا پانی بند کر دیں گے. اعوذ باللہ العظیم. اور وہ پڑتول بھی رہا ہے، کچھ بعید نہیں ہے کوئی حملہ کر دے. تو ہمیں اپنے ملک کی حفاظت کے لیے بھی اپنی جان مال آبرو کی قربانی دینی ہے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے کہ اللہ پاکستان کو آپ نے اپنے فضل و کرم سے بنایا، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کی حفاظت بھی فرما. کشمیری مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و ستم بھارت کرتا رہا ہے، 20,000 لوگ شہید ہوئے ہیں وہاں. اے اللہ ہمیں اس کے فتنے سے نجات عطا فرما دے. تو مالی مدد اور اللہ سے دعا کرنا، یہ 2 کام ہیں جو ہم میں سے ہر شخص کر سکتا ہے. اس کو کرنے کا اہتمام کریں. باقی نتائج تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے. والعاقبۃ للمتقین انشاءاللہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق.